ہمارے سب کانٹیننٹ یعنی انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی سوسائٹی میں 27 رجب کو معراج النبی صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم کے وسلم۔ مبارک دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی کانٹیکس میں سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا عقیدہ معراج النبی صلی اللہ صلی علیہ وآلہ اللہ علیہ وسلم کے وآلہ دوران وسلم۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے موقع پر اللہ عز و جل کے دیدار کا مسئلہ ہے۔ پلیز اس حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں امت کی رہنمائی فرمائیے، شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ میرے بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 3 معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے۔ اس کی کوئی تاریخ ہمیں احادیث کی کتابوں میں نہیں ملتی، نہ کوئی مہینے کا پتہ ہے، یہ اندازہ ہی ہے، بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ معراج کا مہینہ ہے اور 27ویں رات ہے اور اس اعتبار سے اس مہینے کے اندر اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں قرآن و سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ بیان کی جائیں، قصے کہانیاں بیان نہ کی جائیں جو اکثر قصے اور کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ 3 معجزات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اس میں ٹاپ آف دا لسٹ قرآن، اس کے بعد شق القمر والا یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا معجزہ، اور تیسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج۔ یہ یاد رکھیے گا میرے بھائیو، الاسراء والمعراج یہ پیورلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی پلس روحانی سفر ہے۔ یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے، کوئی روحانی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار مکہ کو بھی ماننے میں آر نہ ہوتی۔ خواب میں تو بہت کچھ انسان دیکھ لیتا ہے، تو یہ جسمانی پلس روحانی ایکسپیرینس ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کا موڈ برزخی ہے، یعنی اس کو اس دن کوئی دیکھ کے آبزرو نہیں کر سکتا تھا، الا یہ کہ اللہ نے کوئی ایک خاص منظر کسی کو دکھا دیا، وہ الگ بات۔ ورنہ یروشلم میں آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب انبیاء جمع ہوئے، صحیح مسلم میں آتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے تمام نبیوں کا امام بھی وہاں پر بنایا۔ میرے بھائی، ہمارے شہر میں 1 لاکھ بندہ جمع ہو جائے رات کے وقت تو تھرتھلی پڑ جائے گی، اور اس زمانے کے اندر لیکن کسی نے وہ منظر دیکھا نہیں ہے، وہ ان سین بیریئر تھا۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3887، ڈیٹیلڈ حدیث ہے پوری واقعہ معراج کی، جس میں الاسراء زمینی سفر بھی ہے، آسمانی سفر، ہر آسمان پہ کس کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی، 5 نمازیں دی گئیں، یہ ساری کی ساری 50 سے 5 ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، یہ پوری صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3887، اور سر صحیح مسلم 37 احادیث کنزیکٹیو ہیں۔ شروع میں پہلی جلد کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 411 سے لے کر 447، 411 سے 447 صرف واقعہ معراج کے اوپر، الاسراء والمعراج۔ اچھا، وہاں پہ بھی آپ کو ہیڈنگ مل جائے گی، الاسراء والمعراج، رات کا سفر اور آسمانوں کا سفر۔ اور مشکات میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو تیسری جلد میں آپ کو 5862 سے 5867 تک مسلسل 6 احادیث اس حوالے سے مل جائیں گی جو واقعہ معراج سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ سکپ بھی ہوئی ہیں، تو وہ آپ صحیح مسلم کا وہ چیپٹر پڑھ لیں 411 سے 447 تک۔ میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کیا کچھ دکھایا گیا۔ نمبر 1، سٹارٹ ہوا شق الصدر سے، آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور جنت سے سونے کا تشت لا کے آب زمزم کا پانی ڈال کے جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا دل جو ہے وہ دھویا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، چونکہ آپ مکے میں تھے، ابھی مدینہ آپ نے جانا تھا، راستے میں ایک شہر میں اتارا گیا اور جبرائیل نے کہا کہ یہ طیبہ ہے، مدینہ، جو آپ کا مسکن عنقریب بننے والا ہے ہجرت کے بعد۔ حضور کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہاں سے تو میری دعوت جو ہے وہ ایسی لانچ ہوگی کہ رومن اور پرشین امپائر بھی کچھ نہیں جائیں گی۔ نمبر 3، پھر آپ کو کوہ طور پہ لے جایا گیا، انبیاء کے مقامات پہ، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا اپنا مسکن، اس کے بعد پھر طور سینہ کے اوپر، اور کہا گیا کہ یہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ نمبر 4، بیت اللحم لے جایا گیا، بیت المقدس میں ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، تو وہ جگہ بھی دکھائی گئی۔ 4 چیزیں ہوگی جی، شق الصدر، مدینہ شریف دکھایا گیا، طور سینہ، بیت اللحم، اور اس کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے قبر موسیٰ دکھائی گئی۔
نبی اسلام کہتے ہیں میں نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اگر میں گزروں میں تمہیں وہ قبر بھی دکھا سکتا ہوں. وہ قائم یصلی فی قبری، وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. لیکن یہ معاملہ ہے برزخی، حیات انبیاء کے اوپر یہ ثبوت ہے، لیکن برزخی معاملہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی گئی. 1,00,000 کے قریب پیغمبروں کو جمع کیا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں. یہ صحیح مسلم میں آتا ہے. اچھا، پھر دجال دکھایا گیا، یہ بھی آتا ہے بخاری مسلم میں، دجال بھی دکھایا گیا. پھر آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے، تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں پہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی. ٹائم میں ٹریول کروا کے جو مستقبل کا وقت تھا وہ پہلے دکھا دیا گیا. لوگ کہتے ہیں ابھی تو لوگ دوزخ اور جنت میں پہنچے نہیں، تو حضور نے کیا دیکھا؟ بھئی اللہ نے وقت. اور آپ یہ دیکھ لیں، یہ سب کچھ منظر کتنے زمانے میں طے ہوا ہوگا، لیکن ایک رات میں سب کچھ ہو گیا. صرف بیت المقدس اور خانہ کعبے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس زمانے میں 40 دن کی مسافت تھی، وہی نہیں طے ہو سکتی تھی. اللہ اکبر. اسی لیے تو وہ آتا ہے نا المعجم الکبیر طبرانی کے اندر، اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر، اور کئی کتابوں کے اندر، کہ لوگوں نے آ کے حضرت ابوبکر کو کہا نا کہ تمہارا ساتھی تو یہ کہہ رہا ہے کافروں نے چھیڑنے کے لیے، اور انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں. تو اسی پر آپ کا لقب صدیق رکھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے. اس کے بعد بیت المعمور دکھایا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے. 7ویں آسمان کے اوپر اسی خانہ کعبہ کی سیدھ میں ایک گھر ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، بیت المعمور، وہ دکھایا گیا. اور سب سے بڑھ کے آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. یہ آخری حد ہے. زمین سے جتنی مخلوقات ہیں یا فرشتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے. اس کا نام ہی ہے انتہا، مخلوق کی انتہا ہے. باقی لوگوں نے آگے کہانیاں بنا لی ہیں کہ جی نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے. بالکل جھوٹ ہے. اور سدرۃ المنتہا ہی پہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ، اور سورۃ النجم میں اس کا ذکر ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھی کی آپ علیہ السلام کو. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 3 چیزیں آپ کو وہیں پہ عطا ہوئی. نمبر 1 5 نمازیں. وہ ڈیٹیل بخاری مسلم میں آتی ہے کہ 50 تھی، کم ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آتے تھے نا چھٹے آسمان کے اوپر، تو کہتے تھے حضرت زیادہ ہیں، کم کروائیں. ایک پھیرے ہی بس اور لگنا سی، وہ کو نہیں لگیا، ورنہ وہ 5 کم ہوتے 5 تک رہ گئی. پھر اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، اللہ نے کہا کہ میرا قول بھی نہیں بدلے گا، تمہاری امت پڑے گی 5. سورۃ الانعام میں ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے، تو میں ان کو ثواب 10 کا ہی دوں گا. ایک کے بدلے 10 کا، تو نمازیں 50 کا ہی ثواب ملے گا 5 کے گیز میں. دوسرا تحفہ دیا گیا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. صحیح مسلم میں آتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. سر یہ 2 آیات وہ ہیں جو اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں، آسمانوں پہ نازل ہوئی ہیں، آسمان سے آسمانوں پہ نبی علیہ السلام کے مبارک سینے پہ. اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو آپ کو دی گئی کہ آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا نا میں اسے معاف کر دوں گا. الاسراء والمعراج میں جو معراج والا پورشن ہے اس میں سب سے زیادہ کنٹروورشل چیز جو آپ نے سوال میں بھی کی وہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں. اب اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا تو بہت بڑی آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے، جب تک کہ آپ پورا مقدمہ ان کو نہیں سمجھاتے. تو آپ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ نے ایک تھوڑا سا ماڈل رکھا ہوا ہے. نماز مؤمن کی معراج ہے. کیوں کہا جاتا ہے نماز معراج النبی میں تحفہ ملا ہے؟ وہاں سدرۃ المنتہا پہ اللہ اور نبی نے ڈائریکٹ باتیں کی تھیں حجاب کے اندر، وہ میں بعد میں حدیث بتاؤں گا. آپ یہاں دنیا میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں نماز کی حالت. باقی یہ جو کہانی مشہور ہے نا کہ یہ معراج النبی کی گفتگو ہے اللہ کی اور نبی علیہ السلام کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ بالکل کہانی ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں آئی ہے. بخاری مسلم میں تو واضح آیا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا تشہد ہمیں قرآن کی طرح سکھاتے تھے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کے مجھے یہ سکھایا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو یہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہوا ہے، اس کا معراج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہانی ہے جو آپ بچپن سے سارے سنتے ہیں. جی نبی علیہ السلام نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ پھر کریکشن کی اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین.
اور پھر فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ایک کہانی ہے سر, کڈی وڈی کہانی ہے, اور بچپن تو سن رہے ہو. آج تک کسی مولوی کو پوچھا ہے یہ وہ کہانی ہے بریلوی بھی بیان کرتا ہے, دیوبندی بھی بیان کرتا ہے, اہل حدیث بھی بیان کرتا ہے, کسی نے نہیں پوچھا لکھی کہاں ہوئی یہ کہانی ہے. شب معراج میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی 3 آراء پائی جاتی ہیں دیدار خداوندی عز و جل کے حوالے سے. پہلی رائے یہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو سورۃ النجم کی آیت نمبر 9 ہے, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, وہ دونوں اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے درمیانی فاصلہ بلکہ اس سے بھی کم. اور پھر اگلی آیت سورۃ النجم کی آیت نمبر 11, مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ وَمَا رَأَىٰ, دل نے جو کچھ دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں ہے. اور پھر سورۃ النجم کی ہی 18 نمبر آیت لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. ان 3 آیات کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود سے جب پوچھا گیا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, انہوں نے کہا کہ یہاں تینوں جگہ پر مراد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے, جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی اصلی حالت میں دیکھا. ان کے 600 پر تھے اور سبز رنگ کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا اور وہ افق پہ چھائے ہوئے تھے. دوسری رائے ہے جو صحیح بخاری میں انس ابن مالک کی ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7517, وہ فکان قاب قوسین او ادنا سے مراد اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کا قرب کہتے ہیں. لیکن اس حدیث میں ایک راوی ہیں شریک بن عبداللہ القاضی, سکہ راوی ہیں, لیکن امام مسلم صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 414 نمبر حدیث میں لکھتے ہیں کہ شریک بن عبداللہ جو ہے نا, یہ معراج کی حدیثیں بیان کرتے ہوئے الفاظ کو کم زیادہ کرتا ہے. ابن حجر اسقلانی بھی کہتے ہیں کہ یہ شریک بن عبداللہ القاضی جو ہے, یہ جو روایت بیان کرتا ہے نا, یہ اس معراج کا ذکر ہے جو خواب میں ہوئی تھی. خواب میں بھی علادہ سے معراج ہوئی ہے, ایک فزیکل معراج ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کو وہم لگا ہے جو بخاری میں الفاظ ہیں انس بن مالک کے. یہ تمام طرح کی چیزیں یعنی ملتی ہیں. بہرحال یہ انس بن مالک کا اگر موقف ہے, لیکن اس میں بھی دیکھنے کا ذکر نہیں ہے, صرف قرب کا ذکر ہے سدرۃ المنتہا کے موقع پر. تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی قرب کی بات کرتا ہے, دیکھنے کا پھر بھی یہاں پہ ذکر کوئی نہیں ہے. اچھا, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عقیدے کو سپورٹیو ابن عباس کی رائے ہے صحیح مسلم میں 437 نمبر حدیث میں. انہی 3 آیات سورۃ النجم آیت نمبر 9, 11 اور 18 کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رآہ بفؤادہ مرتین, نبی علیہ السلام نے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو 2 دفعہ دیکھا, یعنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا. اور ابن عباس وہی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں ہم پہلے سن چکے, وہ کہتے ہیں کہ واقعہ معراج جو ہے یہ آنکھوں کا ایکسپیرینس ہے, لہذا وہ آنکھوں کا ایکسپیرینس ماننے کے باوجود دل سے دیدار کی بات کر رہے ہیں. تو دل سے دیدار خواب کی حالت میں ہے, یہ اس کی بات کر رہے ہیں. واقعہ معراج والی میں بھی اگر کریں گے تو دل سے دیکھنے سے مراد کیا ہے, پھر وہ اس کو سپورٹیو اگلی حدیثیں آئیں گی سیدنا ابو ذر غفاری والی. لیکن یہاں پہ میں ایک حدیث بتاؤں, جامعہ ترمذی میں بھی مشکات میں بھی ہے کہ ابن عباس نے کہا لقد را محمد ربہ, بے شک محمد نے اپنے رب کو دیکھا. تو اکرمہ نے کہا کہ حضرت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 ہے لا تدرکہ الابصار, اللہ کو تو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی, تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا. تو فرمایا کہ یہ اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نور کے ساتھ تجلی فرمائے. یہاں دیکھنے سے مراد دل سے دیکھنا ہے, تو وہ تو دل سے دیکھنا خواب میں دیکھنا جو ترمذی سے بیان کر دیا. تو ابن عباس بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نورانی تجلی, جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کو نبی علیہ السلام نے نہیں دیکھا. بعض لوگ ان حدیثوں سے سہارا لیتے ہیں, لیکن اس کی ایکسپلینیشن اسی میں موجود ہے. پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 443, ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام یہ بتائیے کہ کیا آپ نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو سر اب آپ لوگ بھی مان جائیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں رب کو کیسے دیکھ سکتا ہوں, وہ تو نور ہے. کلیئر ہو گیا. اچھا, اس سے اگلی حدیث ہے صحیح مسلم میں 444. ایک تابعی کہتے ہیں ابو ذر غفاری سے, کاش میں رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا نا تو حضور سے ایک سوال ضرور کرتا. تو ابو ذر غفاری نے کہا کون سا سوال؟ اس نے کہا میں نے حضور سے پوچھنا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے شب معراج اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں. اس سے کم از کم یہ تو کلیئر ہوا کہ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ بحثیں چلتی تھی, لہٰذا یہ آج کل جو ان باتوں میں کتاب و سنت بیان کرتے ہیں تو اس کو یہ صوفی ٹائپ لوگ کہتے ہیں, یہ لوگ جو ہیں یہ وہابی ہیں, یہ گستاخ ہیں, یہ حضور کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں. ان کے لیے بہت بڑی پھکی ہے کہ یہ سارے پھر اس زمانے میں موجود تھے. تابعین کہہ رہے ہیں ابو ذر غفاری کو کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے نا تو حضور سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ نے, اس کا مطلب تابعین کو صحابہ نے یہ عقیدہ نہیں بتایا.
پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو ابو ذر غفاری نے کہا او بچے تو نے کیا پوچھنا ہے, میں خود پوچھ چکا ہوں حضور سے. اچھا, تو وہ کہتے ہیں میں نے جب رسول اللہ سے پوچھا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے شب معراج ایک نور دیکھا تھا. یہ نہیں کہا, سوال ہو رہا ہے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا, تو جواب میں ہونا چاہیے تھا ہاں میں نے اللہ کو دیکھا. جواب کیا دیا, میں نے ایک نور کو دیکھا تھا. ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں کہ حضور نے مجھے یہ جواب دیا. اس کی ایکسپلینیشن اس سے اگلی حدیثوں میں ہو رہی ہے. سر امام مسلم نے یقین کرے نا, وہ کہتے ہیں نا ایک سجی پھر کھبی پھر اتو پھر تلو, کنزیکٹیو حدیثاں جو 443 444 اور اس سے اگلی 445 اور پھر اس سے اگلی 446 ابو سعید خدری سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا اپنی مخلوق سے جو پردہ ہے وہ نور کا پردہ ہے, اگر وہ نور کا پردہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے, تجلی کی تاب نہیں لا سکتی. تو وہ جو آیا مسلم میں کہ میں نے نور دیکھا تھا, تو وہ کیا تھا, اللہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان وہ پردہ تھا, کیونکہ اگلی حدیثوں میں آتا ہے کہ نور وہ پردہ ہے. ورنہ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کا نور دیکھا, کہا میں نے ایک نور دیکھا تھا. اور 443 میں کیا ہے کہ میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں, وہ تو نور ہے. اس کا اپنا نور نہیں دیکھا, پردے والا نور دیکھا, وہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے. بالکل کلیئر کٹ ہے. تو ہم تو یہی کر سکتے تھے کہ کھول کھول کے چیزیں بیان کر دیتے. میرے خیال ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی ہے. میں نے اس پہلے سوال کو تفصیلاً اس لیے بیان کیا تاکہ کسی کے ذہن میں اگر کوئی وسوسہ ہے تو وہ کلیئر ہو جائے, کیونکہ یہ رجب المرجب کا آخری عشرہ ہے, معراج کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. انشاءاللہ ہماری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی. اور اب میں کیا کروں میرے بھائی, اتنے میں فی البدی حوالے اس میں دے دیتا ہوں کہ اس کے اوپر پھر ہمیں ریفرنسز لگاتے ہوئے ڈزنز آف ورکنگ آور چاہیے ہوتے ہیں. تو بہرحال میں نے اوورآل آپ کو ایک پورا جہاں پہ کریٹیکل نمبرز سے وہ بتا دیے ہیں, اور حوالے ہم اس میں نہ بھی لگائیں, آپ خود ان حوالوں تک پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کتاب و سنت والا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ٹھیک ہے,